بھینس کے آگے بین بجانا، اس کا مطلب کسی ایسے شخص کے سامنے عقل و دانش کی باتیں کرنا ہے جو ان باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہو۔ روز مرہ کی زندگی میں یہ محاورہ زیادہ تر شوہر حضرات اپنی بیگمات کے رویے سے زچ ہو کر استعمال کرتے ہیں، اور اگر بیگم کا وزن زیادہ ہو تو محاورے کی کاٹ اور بھی بڑھ جاتی۔ سمجھدار بیگمات البتہ اس کا کوئی اثر نہیں لیتی اور عام طور پر اس طنز کو بھی کرکٹ کے اچھے کھلاڑی کی طرح سائیڈ میں ہی کھیلتی ہیں۔ ویسے اگر وہ چاہیں تو پلٹ کر چھکا بھی مار سکتی ہیں، بیلن کے ذریعے نہیں، بلکہ یہ کہہ کر کہ ارے میاں عقل سے تو آپ خود پیدل ہیں کہ ایک تو مجھے بھینس کہتے ہیں، پھر اس کے سامنے اس امید میں بین بجاتے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بھی سانپ کی طرح بین کی لے پر جھومے گی۔ انگریزی میں ایسا کوئی محاورہ نہیں ہے، شاید اس لیے کہ برطانیہ میں گائیں بھینسیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن وہاں سپیرے نہیں ہوتے، چنانچہ وہاں دوسری پارٹی کو بھینس کے بجائے دیوار سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا محاورہ ہے ٹاکنگ ٹو برک وال، یعنی دیوار سے باتیں کرنا۔ ویسے اسی طرح کا ہمارے ہاں بھی ایک محاورہ ہے، دیوار سے سر پھوڑنا، لیکن یہ نوبت بین بجاتے ہوئے تھک جانے کے بعد آتی ہے۔ اس مفہوم کے حامل انگریزی میں کئی محاورے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ ہماری نسبت انگریزوں کے گھریلو حالات زیادہ تشویشناک ہیں، اس حد تک کہ انہوں نے معصوم سے گھوڑے کو بھی ایک سنگ دلانہ محاورے فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس، یعنی مردہ گھوڑے کو چابک مارنا کے لیے استعمال کیا ہے۔ بھلا بتائیں، بھینس کی حد تک تو چلو قابل برداشت ہے، لیکن دوسری پارٹی کو مردہ گھوڑا کہنا کتنی بڑی زیادتی ہے، اور پھر اس پر چابک مارنے کی باتیں کرنا، اس سے زیادہ ظالمانہ رویہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے برطانیہ میں آزادی نسواں کی تحریک نے اسی قسم کے جابرانہ رویے سے جنم لیا تھا۔ انگریزی میں اس قسم کے ایک اور محاورے کا تعلق اس مخلوق سے ہے جس سے رشوت خوروں کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ برطانیہ میں ان کی بہتات ہے، رشوت خوروں کی نہیں بلکہ سوروں کی، جو انگریزوں کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ان سے الفت کی انتہا یہ ہے کہ شدتی جذبات میں انہیں موتی کھلانے شروع کر دیے جو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر ناراض ہو کر محاورہ بنا لیا، کاسٹنگ پرلز بیفور سوائن، یعنی سور کے آگے موتی ڈالنا۔ اس محاورے کے ذریعے سوروں کو ناسمجھ اور ناقدر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ سوروں کو بھلا موتیوں سے کیا سروکار؟ ماتم تو ان کی عقل کا کرنا چاہیے جو انہیں موتی کھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قصہ بھینس اور بین سے ملتا جلتا لگتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لال بھجکڑ مشرق اور مغرب دونوں جگہ پائے جاتے ہیں۔